بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج بھی اپنے معاملات میں، آج بھی اپنی خوشیوں کے موقع پہ، اپنے غم کے موقع پہ، کسی کی شادی بیاہ کے موقع پہ، عقیقے کے موقع پہ، کسی کی مسجد پہ، غرض کے تمام موقعوں پہ مسلمانوں کو یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اور ہم سب لوگ اس گمراہ کن زمانے میں، جس زمانے میں ہر طرف بدعنوانیوں کا دور دورہ ہے، جس زمانے میں ہر قدم پہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، چاہ کر کے بھی ہم شیطان کے خطوات سے، چاہ کر کے بھی شیطان کے راستے سے، چاہ کر کے بھی شیطان کے نقش قدم سے اپنے آپ کو ہٹا نہیں پاتے، ایسے دور میں بھی ایک مسلمان جو چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے اچھے گھر کا ہو، چاہے غریب ہو، اپنے وسعت کے مطابق اپنے آقا کو یاد کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اگر ہمارے اسلام میں، اللہ میں، رسول میں کوئی سچائی ہے، تبھی تو وہ روایت آج تک برقرار ہے جو رسول پاک کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ ملبہ بتا رہا ہے عمارت عظیم تھی۔ آج پوری دنیا میں لوگ مسلمان بدعنوانیوں کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی کائنات کے ہر کونے کونے سے اذان کی آواز آ رہی ہے، مسجد موجود ہے۔ پتہ کیا چلا کہ یہ مسجدیں بتاتی ہے کہ اسلام کا بہت بڑا ایک دھروہر ہمارے پیچھے چھوڑ کر کے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، ہے نا؟ آج ہمیں اس کو لے کر کے چلنا ہے، اپنے باپ دادا کی زمینوں کے لیے، باپ دادا کی چھوڑی ہوئی وراثتوں کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے پورے خاندان مل کر کے لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے ہیں؟ اگر باپ دادا کی کوئی ایک چیز، اگر نشانی موجود ہے تو اس کو ہم ہٹنے نہیں دیتے، اسے ختم نہیں کرنے دیتے، اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو بتاؤ، جو کائنات کے آقا ہمارے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دھروہر یعنی اسلام ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، بتاؤ ہم اس کو کیسے مٹنے دے سکتے ہیں؟ مسلمان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا القاء فرما دیا ہے۔ اسی لیے ہر موقع پہ ہم اور آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ یاد کریں وہ آقا جو اس دنیا میں تشریف لائے، اپنے سر کو جو چائے اندر کرو، ابھی چائے رکھو، آداب مجلس ہے نا۔ چلیے ایک بار آئیے درود پاک پڑھتے ہیں کچھ عرض و معروف سے پہلے۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، 1000 مرتبہ سن چکے ہوں گے۔ میری عمر تو چھوٹی ہے، آپ میں بہتوں کی عمر ہم سے بڑی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلا عمل جو ہمارے نبی کا تھا وہ کیا تھا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اپنے سر کو زمین سے لگا لیا، اللہ کی بارگاہ میں جھکا لیا، اور جب لوگوں نے کان لگا کر کے سنا تو ایک سرگوشی کی آواز آئی جس میں آقا کی زبان اقدس سے اس چھوٹی سی عمر میں، بلکہ پہلے ہی دن فوراً ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میں اپنی امت کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ تشریف لائے دنیا میں، اس وقت ہمارے نبی ہمیں یاد کر رہے تھے، اور جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا، اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے والے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ تمام زندگی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی امت کی فکر کرتے رہے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، عبادت کے وقت ہو چاہے آرام گاہ میں ہو، اپنی بیوی کے کمرے میں ہو یا اپنی آرام گاہ میں ہو یا اپنے صحابیوں کے مجمع میں ہو، اپنی امت کی فکر کیا کرتے تھے۔ آقا دو عالم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت بھی آپ کے قبر سے آواز آ رہی تھی، آپ کے منہ سے آواز آ رہی تھی، رب سلم امتی، رب حبلی امتی۔ اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی وہ آقا ہمیں یاد کر رہے تھے۔ اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنے ہی مہربان نہیں ہیں ہمارے اوپر، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس وقت سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، اس وقت جب قیامت میں باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا
باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، رشتہ دار کا نہیں ہوگا، دوست کا نہیں ہوگا، ایسے عالم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پیاس کے موقع پہ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، کہیں گے اے میرے امتیوں تم پیاسے ہوگے، آؤ نا میں تمہیں کوثر کا جام پلا دوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا وہاں پہ بھی پہنچے ہوئے ہوں گے، جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے ہم لوگ اور وہاں پہ ہمارے پاؤں ڈگمگائیں گے تو وہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اے میرے رب میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی زندگی میں بھی، زندگی کے بعد بھی، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں بھی ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، تب تو کہتے ہیں کہ کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، آ ہی جائیں گے خیر البشر اپنی ہر امتی کے لیے۔ آپ قبر میں بھی تشریف لائیں گے، حشر میں بھی موجود رہیں گے، تو کیوں نہ اس آقا کا دامن تھاما جائے، وہ آقا جو دنیا میں بھی، پیدائش کے موقع پہ بھی، انتقال کے وقت بھی، انتقال کے بعد بھی، قیامت میں پل صراط پہ اور حوض کوثر کے سامنے میں ہماری پیاس کے وقت، ہمارے لڑکھڑاہٹ کے وقت صرف ہم کو یاد کرتے رہے، تو کیوں نہ اپنی خوشی، اپنے غم، اپنی زندگی کے ہر موقع پہ اپنے آقا کو یاد کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ زندگی، موت، خوشی، غم، شادمانی، تکلیفیں، ہر موقع پہ اپنے آقا کی میلاد سجاتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اور انہی آقا کو یاد کرنا چاہیے۔ اب اپنے موضوع پہ ہم آتے ہیں۔ آج کی جو مجلس ہے غالباً عقیقے کی ہے۔ عقیقہ کیسے ہوا؟ عقیقے کو اتنی اہمیت کیسے ملی ہمارے یہاں؟ یاد رکھو مومنوں کہ ہمارے اور آپ کے لیے جو بھی چیز اگر ایک ذرہ برابر بھی اہمیت رکھتی ہے تو وہ صرف اس لیے اہمیت رکھتی ہے کہ اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے یا کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس کو ہمارے نبی نے کیا ہے، جس کا کرنے کا حکم دیا ہے یا جس کو پسند فرمایا ہے، وہی چیزیں ہم مسلمان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہمارے اسلام کی نہیں ہیں۔ آپ اپنے معاملات کے طور پہ اپنا لیجئے، وہ الگ سی بات ہے، لیکن ہمارے اسلام میں اور ہمارے جان سے زیادہ قریب، ہماری روح سے زیادہ قریب، ہمارے خون سے زیادہ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عقیقے کو ہم آج تک اس لیے اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیقے کو پسند فرمایا ہے اور عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ عقیقہ کرتے ہیں، سنت نبوی ہے۔ اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حضور کی سنت صرف عقیقہ کرنا ہے؟ اب یہاں پہ پھنسیں گے ہم۔ کیا حضور کی سنت صرف نکاح کرنا ہے؟ کیا حضور کی سنت صرف صدقہ کرنا ہے جس طور پہ ہم کرتے ہیں؟ ہماری زندگی کے ایک ایک حصے میں حضور کی سنت معجزن ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو رسول کے طریقے پہ اپنایا یا گزارا تبھی تو ہماری زندگی کامیاب ہے، ورنہ کامیاب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے غور کر کے، ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے حضور کی حدیث موجود ہے، اور جب بڑے ہوتے ہیں لڑکپن میں آپ بچوں کی تربیت کس طرح سے کریں حضور کی حدیثیں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں۔ زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں ہمیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے حضور کی حدیث اس پہ بھی موجود ہے۔ آپ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں حضور کی حدیث اس پہ بھی موجود ہے۔ آپ کھانا کس طرح سے کھائیں حضور کی حدیث اس پہ بھی موجود ہے۔ سنت مصطفیٰ اس پہ بھی موجود ہے کہ آپ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قبر میں کس طرح سے اتاریں، آپ زندگی کے ہر راستے میں سفر کیسے کریں، حضر میں کیسے رہیں، بیوی کے ساتھ کس طرح سے رہیں، بچے کے ساتھ کس طرح سے رہیں، مومنوں کے ساتھ کس طرح سے رہیں، ارے یہاں تک کہ واش روم کس طرح سے جائیں، پاؤں پہلے دایاں رکھے کہ بایاں رکھے، مسجد میں کس طرح سے جائیں، حضور نے اس کے جانے کا اسٹائل تک بتایا ہمیں۔ کوئی چیز چھوٹی ہے جو حدیث پاک سے الگ ہو؟ تمہارا اسلام اتنا جامع ہے کہ ہر چیز تمہیں دے دیا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ ہم تو
یہ چاہ رہے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بزبان حال فرماتے ہیں، ہر وقت فرما رہے ہیں کہ ہم تو کرم کرنا چاہتے ہیں، تم ہی نہیں چاہتے ہو کہ ہمارا کرم تمہارے اوپر ہو، ورنہ ہم تو تمہیں ہر راستے پہ، ہر موڑ پہ راستہ دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ لیکن ہم جن سنتوں پہ عمل کرتے ہیں وہ یا تو روایت کی سنت ہے، یا پھر اپنے مال کی دکھاوے کی سنت ہے، بس انہی چیزوں کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ کیسے؟ آپ غور کیجئے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میری تو گفتگو ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے ان باتوں کو کھول کے رکھیں جو ہمارے ذہن کے پچھلے پردے میں ہوتا ہے، ہمارے سامنے نہیں آ پاتا، ہم اس کو پہچان نہیں پاتے۔ پہچانیے، حضور کی ہم صرف انہی سنت کو ادا کرتے ہیں جو یا تو روایت بنتی چلی آئی ہے، یعنی جیسے نکاح ہے، یا پھر دکھاوا مقصود ہوتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے ہاں حضور کی سنت جیسے نکاح ہے، اسی طریقے سے حضور کی سنت بیٹھ کے پانی پینا بھی تو ہے۔ جس طرح سے حضور کی سنت عقیقہ ہے، اسی طرح سے حضور کی سنت داڑھی رکھنا بھی تو ہے۔ سب تو حضور کی سنت ہی ہے نا۔ جس طرح سے نکاح کرنا حضور کی سنت میں داخل ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا سلام کرنا بھی تو سنت ہے۔ جس طرح سے عقیقہ کرنا سنت ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کو حرام کاریوں سے پاک رہنا بھی تو سنت ہے۔ جس طریقے سے نکاح کرنا سنت ہے، اسی طریقے سے اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ رسول پاک کی زندگی کو اور اللہ کی رضا کو شامل حال رکھنا بھی تو سنت ہے۔ جتنے فرائض ہیں، جتنے واجبات ہیں، وہ سب سے پہلے سنت بنا ہے، تب فرض ہوا ہے ہمارے پاس۔ اب پوچھے کیسے فرض، کیسے سنت ہے؟ فرض اس لیے سنت ہے کیونکہ سنت کہتے ہیں ہر اس کام کو یا ہر اس بات کو جو حضور نے فرمایا ہو، یا حضور نے کرنے کا حکم دیا ہو، یا حضور کو کرتے ہوئے دیکھا گیا ہو، ہے نا، اسی کو تو سنت کہتے ہیں۔ اب بتائیے، جو قرآن ہمارے سامنے آیا تو پہلے کہاں سے آیا؟ حضور نے پہلے پڑھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تو جیسے انہوں نے پڑھا وہ سنت بن گیا۔ نماز جو ہمارے اوپر فرض ہوئی، سب سے پہلے کیا ہوا تھا؟ کس نے نماز پڑھی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے پہلے نماز پڑھا، اور جیسے ہی پڑھا وہ سنت بن گیا۔ پھر حضور نے کہا کہ یہ جو میری سنت ہے، کچھ سنت ایسی کیٹیگری میں آتی ہے جو فرض ہوگی، کچھ سنتیں فرض ہیں ہمارے یہاں۔ حضور نے سب سے پہلے روزہ رکھا، تو یہ تو پہلے سنت ہوئی، اس کے بعد حضور نے جب حکم دیا تب یہ جا کر کے فرض ہوئی۔ کوئی بھی چیز سنت یا واجب یا جو چیزیں ہوتی ہیں یا فرض ہوتی ہیں، وہ سب سے پہلے حضور کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ سنت ہے۔ لہٰذا پتہ کیا چلا؟ مسلمان کا ہر کام، ہر عمل جو بھی ہم فرائض کے طور پہ کرتے ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا زندگی کے سارے وہ مراحل جو اسلام کے راستے میں ہم کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے سنت ہوتا ہے، اور ہم اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور ہمیں سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت بڑا نمونہ ہے۔ اللہ نے تو قرآن مقدس میں ببانگ دہل فرمایا نا کہ تمہارے لیے ہمارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگی کو جھانک کر کے دیکھو، ان کی زندگی میں تمہاری زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے ملیں گے۔ اور کیوں نہ ہو، ہمیں نبی کی سنت کو تو اپنانا ہی اپنانا ہے، ان کی سنت کے علاوہ ہم جائیں گے کہاں؟ 3 وجہ ایسی ہے جو عام وجہ جو میں بتاتا ہوں آپ کو، 3 وجہ میں بتاؤں گا، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہیں اور ہم ان کی امتی ہیں، تو ہمارا اور آپ کا سب سے پہلا حق اور سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ جو انہوں نے بتایا ہے یا جو ان کا راستہ ہے، اس راستے کا یا پھر ان کی بتائی ہوئی چیزوں کی مریادہ کو سمجھے اور اس کی حفاظت کرے۔ ہماری ذمہ داری نہیں تو کسی دوسرے کی ذمہ داری ہے بھائی۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے نظافت، یعنی طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، یہ ہمارے رسول کی سنت ہے، ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ آج مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کا ہر ملک صفائی کے اوپر کتنا عمل کر رہا ہے؟ یہود صفائی کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں؟ نصرانی، عیسائی صفائی کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں؟ ہر قوم صفائی کا خیال رکھ رہی ہے، لیکن آج جس خطے میں چلے جائیے
جہاں مسلمانوں کا خطہ ہے، مجھے معاف کیا جائے سن کر کے حیرت ہوگی، جہاں خطہ مسلمانوں کا ہے بیشتر آپ کو ایسے خطے ملیں گے جہاں سب سے زیادہ گندگی ہے وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ رسول پاک نے تو ہمیں بتایا تھا نظافت و نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ آپ چوری سے بچنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ تو ہمارا کام تھا۔ ہمارے رسول نے فرمایا تھا کہ مزدوروں کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو، لیکن آج جو سب سے زیادہ اس بات کے اوپر عمل ہوتا ہے وہ ادر کنٹریز کے یہاں، اور جو لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارا طریقہ انہوں نے اپنا لیا ہے۔ مزدوروں کو ایک دم سیلری فکس ہوتی ہے، سال کی پہلی تاریخ کو، مہینے کی پہلی تاریخ کو یا پھر مہینے کی آخری تاریخ کو سیلری آ جائے گی آپ کے اکاؤنٹ میں۔ لیکن جہاں مسلمانوں کے کارخانے ہیں، آپ اپنے گھر میں کسی مزدور کو بلاتے ہیں، 2-4 گالیاں بھی دے کر کے بھگاتے ہیں، پھٹکار لگاتے ہیں اسے، آپ اس کی مزدوری ٹائم پہ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو ہے اپنا آپ کا کوئی کارخانہ نہیں ہے موجود جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بڑا عزت والا کہیں۔ اللہ کے رسول نے تو ہمیں بتایا، یہی چیز بتائی ہے، یہ تو دھروہر ہمارا تھا، اس کی حفاظت کوئی دوسرا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کی کوشش کرنے کے لیے کہا تھا تم میں سے ہر ایک آدمی مسلمان اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے تمہارا دوسرا مومن بھائی سلامت نہ رہے۔ یہ تو ہمارے رسول کی تعلیم تھی۔ آج آپ دیکھو یہود میں مٹھی بھر یہودی ہیں، مٹھی بھر یہودی ہیں، اور ہماری مسلم کنٹریز کو، سارے مسلمان کنٹریز کو، تمام مسلمان بھائیوں کو ایسا چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی اٹھ کر کے اس کے سامنے آنکھ ملا کر کے کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ سب کے سب لوگ ہمارے رسول کی بات کے اوپر عمل کر کے، اور وہ لوگ ایک جھوٹ ہو کر کے متحد ہو گئے ہیں، اور مسلمان جس کو رسول پاک نے ایسی تعلیم دی تھی، ان کی ملک کو، ان کی عزت و آبرو کو، ان کے خون کو، ان کی زندگی کو تہوبالا کر کے رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ ہمارے رسول کی باتوں پہ انہوں نے عمل کیا اور ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، اور ہم نے اپنے اس رسول کے فرمان کو مٹا دیا۔ کیا وہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے؟ بھول گئے اس سنت کو؟ دکھاوے والی سنت کے اوپر صرف عمل نہیں ہونا ہے، ہماری زندگی کا ہر قول و فعل سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے رسول کے اس دھروہر کو ہم اپنائیں، امتی ہونے کے لحاظ سے، ان کے غلام ہونے کے لحاظ سے۔ ارے آپ کے دادا کی چیز ہے تو آپ نہ سنبھالیں گے، باپ کی چیز ہے آپ نہ سنبھالیں گے، کوئی دوسرا آ کر کے اس کی حفاظت کرے گا۔ گاچھی آپ کی لگی ہوئی ہے، آم کی گاچھی، آپ اپنی گاچھی کو اگورو گے کہ کوئی دوسرا اگورے گا وہاں پہ جا کر کے؟ آپ اگر اس کی حفاظت یا رکھوالی یا باغبانی نہیں کرو گے، دوسرا آئے گا، کوئی ڈھیلا مارے گا، اٹھا کے آپ کا آم لے کر کے چلا جائے گا راتا راتی توڑ کے، ہے کہ نہیں؟ دوسرا تھوڑی آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو رسول پاک سے ہمارا رشتہ ہی نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ رسول پاک کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، بھول چکے ہیں۔ ارے یاد رکھو مسلمانوں، اگر تمہارے سروں کے اوپر عزت کا تاج ہے تو اسی رسول ہاشمی کی وجہ سے ہے، اگر وہ نہیں ہوتے تو اللہ کے رسول تمہیں کیا پوری کائنات کو پیدا نہیں فرماتا۔ آج اگر ہمارے سر پہ عزت کی ٹوپی ہے تو اسی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے ہونے کی وجہ سے، اگر ان سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا تو ہماری کوئی عزت نہیں ہوتی۔ صرف یہی نہیں، حضرت عمر فاروق مسجد اقصی کو فتح کرنے کے بعد رو رہے ہیں مسجد میں جا کر کے۔ صحابہ نے پوچھا، اے امیر المومنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ہم نے تو مسجد اقصی کو فتح کر لیا ہے، وہی مسجد اقصی جس کے لیے آج مسلمان خون ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فتح کیا تھا، مٹھی بھر مسلمانوں نے فتح کیا تھا اسے، اور آج تمہاری ساری کنٹری مل کر کے فتح نہیں کر رہی ہے۔ آج جو لوگ بمباریاں کر رہے ہیں کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، ان کا ایمان مضبوط تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، رسول کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام تھے، عاشق تھے حضرت عمر فاروق، مسجد میں رو رہے ہیں، مسجد اقصی میں۔ لوگوں نے پوچھا ہے امیر المومنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت امیر المومنین نے کہا خدا کی قسم اے لوگوں، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، جو اپنے لڑکپن میں ہمارا باپ کہتا تھا 5 اونٹ کو سیرا کر دو۔ آج آپ کے یہاں بیل بھینس یا گائے ہوتی ہے تو کہتے ہو نا اپنے بال بچے کو چراؤ جا کر کے اس کو۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ہمارے یہاں اونٹوں کا کاروبار ہوتا تھا،
اور اونٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا تھا. ہمارا باپ کہتا تھا عمر 5 اونٹ کو سیدھا لائن میں کھڑا کر دو. ہم جب 5 اونٹ کو کھڑا کرتے تھے, جب ادھر جا کے سیدھا کرتے تھے ادھر کی لائن بگڑ جاتی تھی, جب ادھر آتے تھے سیدھا کرنے ادھر کی لائن بگڑ جاتی تھی. ہمارا باپ ہمیں بہت مارا کرتا تھا. اے لوگو سنو سنو, جو عمر اپنے باپ کے 5 اونٹ کو سیدھا نہیں کر پاتا تھا, آج امت مسلمہ کی 42 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر اس کی حکومت کو اکیلا چلا رہا ہے, پوری حکومت کو اکیلا سیدھا کیا ہوا ہے. یہ ہمارے رسول کی نسبتوں کا صدقہ ہے, ورنہ میں کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے حضرت عمر فاروق ہمارے نبی کے راستے پہ چل کر کے ان کے غلامی کی نسبت سے ایمان لے آئے, تو انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا کہ قیامت تک ہم اور آپ انہیں یاد رکھیں گے. تو جیسے وہ امتی تھے ویسے تو ہم بھی امتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو کم سے کم ان کی اپنا لو. جو ان کے سب سے عظیم چیز ہے وہ نماز ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میری آنکھ کو ٹھنڈک دینا چاہتے ہو میری امتیوں, مجھے سکون دینا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. کہاں گئی ہماری نماز؟ 4 لوگ مسجد میں جاتے ہو پھیٹا پھیٹی کر کے چلے آتے. بتائیے, جھگڑا کرتے ہیں نا, پتہ نہیں کون کون پولیٹکس کرتے ہیں. 4 لوگ رہتے ہیں مسجد کے اندر, آپ ایک صف وہاں ہوتی ہے. ہم سب کیوں نہیں جا رہے ہیں بھائی؟ مسجد کو ہم آباد نہیں کریں گے, کوئی دوسرا آ کر کے آباد کرے گا تمہاری مسجدوں کو. مسجد میں کون آئے گا؟ ہم جائیں گے. اچھا, جتنی ذمہ داری میری ہے, جتنی ذمہ داری حافظ صاحب قبلہ کی ہے, جتنی ذمہ داری علماء کی ہے, جتنی ذمہ داری ان کی ہے, اتنی ہی ذمہ داری ہم سب میں, ہر مکلف کی ذمہ داری ہے. ہر بالغ آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کرو. میں اسی پیغام کو لے کر کے چلا ہوں مسلمانوں. اپنے اس پیغام کو اگر بھولو گے تو کائنات میں جب تک زندہ رہے گی تمہاری نسلیں اپنے اوپر اور تمہارے اوپر افسوس کریں گی کس نطفے سے ہم پیدا ہوئے ہیں, نہ جانے کس کے خاندان میں ہم پیدا ہو گئے ہیں. قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا تو اس وقت ہمارا سر کہیں شرم سے نیچے نہ جھک جائے. اسی لیے اپنے رسول کی اس چیز کی حفاظت کرو. کیوں؟ کیونکہ ہم رسول کی امتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ رسول کی سنت پہ ہمیں عمل کرنا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ حضور سے بہت محبت کرتے ہیں, اپنے آقا سے بڑی محبت کرتے ہیں, چاہے کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو. حضور کے سامنے یا حضور کے لیے اگر ہمارے بیچ کوئی آ کر کے 2 گندا لفظ بول دیتا ہے, جاہل ہے, کچھ نہیں جانتا ہے, آپ فیس بک پہ جا کر کے دیکھو, یا پھر کوئی انسٹاگرام پہ جا کر کے دیکھو, یا پھر سوشل میڈیا پہ جا کر کے دیکھو, اگر حضور کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے, ایک لڑکا جسے کچھ ہی چیز کا علم نہیں ہے, جس نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا, کچھ نہیں جانتا ہے, وہ پیدا ہوا, تھوڑا سا بڑا ہوا, اینٹا اونٹا اٹھانے لگا, جا کر کے مزدوری کرنے لگا, اس کے سامنے ہمارے رسول کو کسی نے گالی دیا, اس نے اس کا سر اڑا دیا, اس نے اس کا جا کر کے سر اڑا دیا. ایسے واقعات ہیں ہمارے سامنے. کوئی کسی کو برا بھلا اس لیے کہتا ہے کیونکہ تم نے ہمارے رسول کو گالی کیوں دی. اللہ نے ہر مسلمان کے دل کے اندر ان کی محبت کو جاگزیں فرما دیا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس محبت کو نکالو اور دکھا دو کائنات کو کہ ہم اس رسول کی امت ہیں, ان سے ہم محبت کرتے ہیں. اسی لیے ان کی سنت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. محبت کیسے نہ کریں؟ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جو بتایا کتنی انہوں نے محبت فرمائی ہم سے, اور جس سے محبت کی جاتی ہے, آج آپ کو میں بتا دوں, آپ سب جانتے ہیں, جس سے محبت کی جاتی ہے نا, تو عاشق یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر ادا کو ہم اپنا لیں. وہ کس طرح سے اٹھتا ہے, کس طرح سے بیٹھتا ہے, وہ کس طرح سے بولتا ہے, جب وہ کچھ بول رہا ہوتا ہے اس کے بولنے کے سٹائل کو دیکھتا ہے عاشق. اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر اس کی یاد آ جائے تو گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے کہیں نہ کہیں اور اس کو یاد کر رہا ہوتا ہے. محبت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی ہر بات کے اوپر عمل کیا جائے. اگر وہ کچھ کہہ دے تو اس کو فرض سمجھ لیتا ہے. آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہوتا ہے, بیٹا اور باپ کے درمیان اگر محبت ہے, شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ہے, اس محبت کی وجہ سے نہ جانے کیا کیا کر گزرتے ہیں. اور آج کل کے یہ جو 4 پیسے کی محبت ہے, اس محبت میں بھی دیکھو پتہ نہیں, اگر کسی کو کسی دھوکے کا اندیشہ ہوتا ہے, کان میں ہیڈ فون لگا کر کے داڑھی بال کو بڑھا کر کے سیڈ سانگ سنتے ہوئے چلیں گے, ارے ہمیں تو دھوکہ مل گیا ہے. محبت اپنی اس 4 پیسیہ محبت کو تم اس طرح سے نبھاتے ہو. محبت تو اس کو کہتے ہیں جو رسول ہاشمی نے ہمارے ساتھ کیا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنے محبوب کے بارے میں یہ ہم نے سن لیا کہ اس کو فلاں چیز پسند ہے, اس کو کھانے میں یہ چیز پسند ہے, ہم وہی چیز کھائیں گے. ہمارے محبوب کو اگر یہ چیز دیکھنا پسند ہے, ہم اس کو بھی دیکھیں گے.
اس کو جو چیز پسند ہے اس کے سامنے لا کے رکھنے کی کوشش کریں گے. اس کو جس طرح کی بات پسند ہے اس طرح کی ہم بات کریں گے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں بولیں گے. تو اگر ہمارا اور آپ کا یہ ارادہ ہے اور اگر ہمارا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر رسول ہاشمی سے ہم محبت کرتے ہیں تو اسی طرح سے محبت کو اپنانا ہوگا جو محبت کا تقاضا ہے. اب محبت کا تقاضا کیا ہوا؟ رسول ہاشمی چاہتے ہیں کہ داڑھی اپنے چہرے پہ سجاؤ, اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ نہیں سجائیں گے. کیا محبت ہے؟ ہمارا محبوب تو داڑھی کو بہت پسند کرتا ہے, خدا کی قسم زندگی میں کبھی داڑھی مڑائیں گے ہی نہیں. ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے, محبت کا یہ تقاضا ہے. ہمارا محبوب یہ کہتا ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. اے میرے غلاموں, جب تم نماز پڑھتے ہو تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. کیسے محبت کرنے والے ہیں, کیسے لوگ ہیں جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نہیں پہنچانا چاہتے. اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے تو الگ سی بات تھی. سب جانتے ہیں کہ نماز کی کتنی بڑی فضیلتیں ہیں. ان کو چھوڑنے کے بارے میں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا اس نے گویا کفر کیا, یعنی کافروں جیسا کام کیا. انہوں نے کافروں جیسا کام کیا. سوچئے کتنا ناراض ہوئے ہوں گے. ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بتایا, لیکن اتنی محبت کرنے کے باوجود کہتے ہیں ارے تم تو کافر کی طرح کام کرتے ہو. یعنی کتنا ناراض ہو گئے وہ ہم سے صرف نماز چھوڑنے کی وجہ سے. تو گویا ہمیں تو ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا نا. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم ان سے اور ہمارا محبوب ہم سے بڑی محبت کرتا ہے, اسی لیے ان کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیں گے. یہ سوچ کر کے اللہ کے رسول کی پیروی کرو اور زندگی کے اپنے ہر قدم پہ ان کی سنتوں کو اپنانا شروع کر دو. کھانا کس طرح سے کھانا ہے, بیٹھ کر کے پانی پینا ہے, 3 سانس میں پانی پینا ہے, اور جب کھانے دسترخوان کے کیا طریقے ہیں, کیا آداب ہیں اس کے, جب راستہ چلتے ہیں راستہ چلنے کے کیا آداب ہیں, تھوک کہاں پہ پھینکنا ہے, سب حضور نے بتایا ہے. راستے سے کس طرح سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے, مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے کس طرح سے مسکرانا ہے, ان کے سامنے کس طرح سے ان کو سلام کرنا ہے, کیسے کسی کی کوئی بیمار پڑ جائے اس کے پاس جا کر کے دلجوئی کرنا ہے, کس طرح سے کوئی مومن اگر پریشانی میں ہے اس کے ساتھ جا کر کے جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں. یہ سب ہمارے نبی کی بہترین سنتیں ہیں. ہمارے رسول بہت خوش ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے. یہ صرف عقیقہ, یہ روایت سمجھ کر کے ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ حضور کی سنت ہے. ایسے لوگ بھی عقیقہ کرتے ہیں. عقیقہ ایک روایت ہے جسے معلوم بھی نہیں کہ حضور کی سنت ہے اور سنت کیا ہوتی ہے, پھر بھی عقیقہ کر رہے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ وہ جو ایک ٹریڈیشن کے اوپر عمل کر رہے ہیں, ایک روایت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. باپ دادا کرتے آئے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. نہیں, محبت کو محبت کی طرح نبھاؤ. اگر محبت میں آپ نے محبت کو محبت کی طرح نہیں نبھایا وہ محبت ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی میرے دوستو. اور تیسری وجہ جو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے, اس لیے بھی ان کی سنت کو ہمیں اپنانا ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا, اس لیے بھی ہمیں ان سے محبت کرنا ہے. وہ آخری نبی ہے. اب سوچئے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ان کی قیامت تک کے مسلمانوں کی ساری ضرورتوں کی ساری ذمہ داریاں ہمارے نبی نے اپنے اوپر لے لی ہے. اللہ نے ساری ذمہ داری ان کو دے دی ہے. تو آخری نبی ہیں تو سب سے زیادہ ہمیں ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے. ایک واقعہ سن لیجئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سب لوگ جانتے ہیں, میں جلدی بتا دیتا ہوں واقعے کو. بہت دیر تک میں لچھے دار گفتگو نہیں کرتا, جلدی میں واقعہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ گئے کسی پادری کے ہاں, اور وہاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی توریت, وہاں اس کا چند پیج رکھا ہوا تھا, کچھ پنہ رکھا ہوا تھا. اس کو اٹھا کر کے لے آئے اور حضور کے سامنے بیٹھ کر کے وہ پڑھنے لگے. کہا یا رسول اللہ دیکھیے اس کے اندر بھی کتنے امن و امان کی دعوت دی گئی ہے, اس کتاب کے اندر بھی بڑی پیاری بات ہے, اس کتاب کے اندر بھی اللہ رسول کی اتباع کرنے کی بات کی گئی ہے. حضور نے جب یہ دیکھا آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, فوراً اس پیج کو اوپر رکھا, ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توبہ کرتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ کسی دوسرے نبی اور کسی دوسری شریعت کے چند پنے کو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر سن لو, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں موجود ہوتے اور وہ ہمیں پا لیتے تو وہ ہماری شریعت کی اتباع کرتے اور اپنی شریعت کو ختم کر دیتے. سبحان اللہ, ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن آج جو مسلمان ہیں بتائیے 100 میں سے 75% سے زیادہ یہود کو فالو کر رہے ہیں.
100% میں سے 75% سے زیادہ آپ یہودیوں کے پروڈکٹ کو استعمال کر رہے ہیں. آپ 75% سے زیادہ یہودیوں کے طور طریقے کو اپنا رہے ہیں. آپ نے رسول کے طریقے کو 75% چھوڑ دیا ہے. یہودیوں کے طریقے کو، عیسائیوں کے طریقے کو 75% اپنا لیا ہے. میں کیسے کہہ دوں کہ تم مسلمان ہو؟ میں کیسے کہہ دوں کہ تم اسی آقا سے محبت کرتے ہو؟ یہ ہمارے یہاں کے رسم و رواج، یہ ہمارے یہاں کے گانے بجانے، یہ ہمارے یہاں کی پارٹیاں، یہ ہمارے یہاں کے کلب، یہ ہمارے یہاں کے رم، ہمارے یہاں کے شراب، یہ ہمارے یہاں کے دارو، یہ ہمارے یہاں کے جوئے بازی، ہمارے یہاں کے تاش کی پتیاں، یہ ہمارے یہاں کی طرح طرح کی بدعنوانیاں، یہ ہمارے یہاں کی عورتوں کی بدفعلیاں، ہمارے یہاں کی عورتوں کی اپنی زینتوں کو لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا، ہمارے یہاں کی عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط، ہماری عورتوں کی نمائش کرنا، ہماری ان عورتوں کو جس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا تھا، لوگوں کے سامنے یوں ہی اپنے حسن کو بکھراتے پھرنا تاکہ لوگ اسے دیکھ کر کے اس کی تعریف کریں. یہ ساری چیزیں یہودیوں کی دی ہوئی ہے. اس کے راستے ہیں جسے آج مسلمان 75% سے زیادہ اپنا رہے ہیں. نہ ہمارا لباس مسلمانوں کا ہے، نہ ہمارا طور طریقہ مسلمانوں کا ہے، نہ ہمارا قول و فعل مسلمانوں کا ہے، نہ ہماری زندگی مسلمانوں کی ہے، نہ ہمارے گھر کا رسم و رواج مسلمانوں کا ہے. چند باتوں کو لے کر کے ہم چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اور رسول کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رسول پاک کی سنت جھلکنی چاہیے کہ کوئی تمہیں دیکھے تو کہے رسول ہاشمی کا غلام آ رہا ہے. کوئی دیکھے، آج بتائیے سر سے ٹوپی اتار لیجیے، شرٹ پینٹ پہن کر کے ایسے نوجوان رہتے ہیں، کوئی نہیں کہے کہ یہ مسلمان ہے جب تک نام نہ بتا دے کہ میرا نام عبد الفلاں ہے، یا میرا نام جو ہے محمد ہے، یا میرا نام حسین ہے. جب تک نہ بولے نہیں پہچان پائیں گے بھائی کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. کس نے تمہارے اس چہرے کو بدل دیا؟ کس نے تمہارے اس پہناوے کو بدل دیا؟ کس نے تمہارے اس اثر و رسوخ کو بدل دیا؟ کس نے تمہارے طرز زندگی کو بدل دیا؟ یاد رکھو، وہ انسانی دشمن عناصر وہ یہود ہیں، وہ نصارہ ہیں، جنہوں نے ہمارے اوپر سوشل میڈیاز کے ذریعہ، موبائلز کے ذریعہ، ٹیکنالوجی کے ذریعہ، اپنی باتوں کے ذریعہ، اپنے لوگوں کے ذریعہ، اپنے جو تبلیغ کرنے والے مبلغین کے ذریعہ، اپنے لوگوں کے ذریعہ آپ کو کچھ چیزوں کی لالچیں دے کر کے، کچھ چیزوں کی پسندیدگی کا اظہار کر کے اور ایسی چیزیں آپ کے سامنے لا کر کے سبز باغ دکھا دیا. آپ اس کے پیچھے پڑ گئے اور اپنے دھروہر کو، اپنی وراثت کو، اپنی عزت کو، اپنے آقا کے طریقے کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو بالکل سرے سے آپ نے فراموش کر دیا. اسی کی بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اب دیکھا ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آپ نے اب دیکھیے کہ کس طرح سے ہم نے ان کی پیروی کر لی. اس کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑا. اتنی تقریر کرنے کی ضرورت پڑی ہے؟ کبھی کوئی یہودی آپ کے سامنے تقریر کیا ہے؟ بغیر تقریر کیے ہوئے تمہارے یہاں اپنے طور طریقے کو بالکل رائج کر دیا ہے تمہارے بچوں کے اندر، تمہارے نوجوانوں کے اندر. کس طرح سے ان کے پاس جو ان کی اسٹریٹجی ہے، جو ان کی حکمتیں ہیں، ہماری حکمتوں کو لے کر کے وہ ہمارے اوپر ہی تھوپ دیے اور ہمارے بچوں کو برباد کر کے رکھ دیا، ہماری جنریشن کو برباد کر کے رکھ دیا. تو یاد رکھو مومنو، اپنے رسول کے دامن کو تھام لو، رسول کی زندگی کو اپنا لو. آپ جب سو کر کے اٹھو، آنکھ کھلتے ہی سوچو کہ رسول کی سنت کیا ہے. اس کے بعد منہ دھو رہے ہیں، رسول کی سنت کیا ہے اس چیز میں. آپ جیسے ہی فریش ہو رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، سوچو رسول کی سنت کیا ہے اس کے اندر. آپ جیسے ہی ناشتہ کر رہے ہو، دسترخوان پہ بیٹھو، دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کے مطابق ہمارا کھانا ہے کہ نہیں ہے. رسول پاک نے کس طرح سے کہا ہم ویسے کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں. اپنے بال بچوں کو دیکھو کس طرح سے یہ تیار ہو رہے ہیں، ان کے زندگی، ان کے دن رات کس طرح سے گزر رہے ہیں. کیا یہ رسول پاک کے فرمان کے مطابق گزر رہے ہیں یا غیروں کے فرمان کے مطابق گزر رہے ہیں. آپ اس کو ملاحظہ کیجئے. صبح سے لے کر کے شام تک کام کرنے جا رہے ہو، کمانے جا رہے ہو، کچھ بھی کرنے جا رہے ہو، ہر چیز میں دیکھو، ڈھونڈو کہ رسول کی سنت ہے یا نہیں ہے. ہم سب کے زبان کے اوپر عام طور پہ موجود ہونا چاہیے. جس طرح سے اللہ 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 ہم بول لیتے ہیں، اسی طرح سے رسول کی ہر سنت ہماری زبان کے اوپر موجود ہونا چاہیے، دماغ میں موجود ہونا چاہیے کہ جب بھی چاہے کمانا ہو، بیوی سے ملنا ہو، بہنوں سے ملنا ہو، ماں باپ کے ساتھ رہنا ہو، یا دوستوں سے ملنا ہو، مسلمانوں سے ملنا ہو، غیروں سے ملنا ہو، ہر راستے پہ رسول پاک کا طریقہ آپ کو یاد آنا چاہیے اور رسول پاک کی زندگی کو، ان کے طور طریقوں کو ہمیں اپنانا چاہیے. تو سنت کے اوپر میں نے آج گفتگو کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عقیقہ بھی حضور کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اور بڑی عظیم سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنایا ہے. تو رسول کی صرف یہی سنت نہیں، یہ بھی سنت ہے، یہی سنت نہیں ہے. دونوں لفظ میں فرق ہے نا. یہ بھی سنت ہے، ایسا نہیں کہ صرف یہی سنت ہے، یعنی اس کے علاوہ اور بھی سنتیں ہیں، یہ آخری سنت نہیں ہے.
تو میرے دوستو جس طرح سے آپ نے اس کو اپنایا بہت خوشی کی بات ہے، آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی موجودگی کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس عقیقے کو قبول فرمائے، اور جن بچوں یا پھر جن لوگوں کے نام سے یہ عقیقے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما دے، ان کو اگر کسی طرح کی زمینی اور آسمانی بلائیں ان کے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے، کسی طرح کی اگر بیماریاں ہو چکی ہیں یا آنے والی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب کو ٹال دے، اور جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مرادوں کو پوری فرما دے۔ سب لوگ نماز پڑھیں گے، آج جمعہ میں میرا خطاب نماز کے اوپر ہی ہوا ہے، لہٰذا میں آج پھر سے یہی آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ رسول پاک کا طریقہ ہے نماز پڑھنا۔ نماز پڑھو گے تبھی ہماری زندگی بہتر بن سکے گی، اگر نماز نہیں پڑھو گے زندگی بہتر نہیں بنے گی۔ زندگی کا ہر راز، ہر خوبصورتی نماز کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ قوم بہت پیاری قوم ہے، بہت معصوم قوم ہے، بہت بھولی قوم ہے، لیکن ان کو چند چیزوں نے بہکا رکھا ہے ان کے ذہن کو۔ یہ چاہیں گے کل نماز انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں، ان کے جذبات برانگیختہ ہوں گے، اور رسول پاک کی محبت تو انسان کو کٹنے مرنے پہ تیار کر دیتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ تو ہم سب لوگ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور مسجد کو آباد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عزت و آبرو کے ساتھ رکھے، تمام مسلمان کو عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آئیے اپنی تمام تر پچھلی غلطیوں سے توبہ کریں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔